اسرائیل کی پچھلے 34 دن سے غزہ میں جاری ہے اور وہ کسی بھی طور پر جنگ بندی کے لیے راضی نہیں ہو رہا ہے، جس سے خطے میں جنگ پھیلنے کے خدشات اور امکانات ابھی برقرار ہیں، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فورسز اور ایرانی حمایت یافتہ تنظیموں کے حملوں میں اچانک تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ صرف کل ایک دن کے اندر ایسے 3 واقعات ہوئے ہیں، کل جہاں ایک طرف امریکی فورسز نے شام میں ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا تو دوسری طرف عراق میں امریکی فورسز کے اڈے پر ڈرون حملے ہوئے اور یمن میں حوثیوں نے اپنے ساحل کے قریب امریکی ڈرون مار گرایا۔ اور پھر یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ لبنان کی حزب اللہ کے پاس روسی ساختہ ایسے میزائل ہیں جو مشرق وسطیٰ کے سمندر میں تعینات امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ریڈار میں بھی نہیں آتے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن پہلے آپ کو بتائیں کہ کل عراق، شام اور یمن میں ہونے والے واقعات کو جوڑ کر جنگ پھیلنے کے خدشات سے متعلق برطانوی خبر رساں ادارے گارڈین نے ایک خبر شائع کی ہے، جس میں لکھا ہے کہ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکی فورسز پر حالیہ حملوں کے جواب میں کل 2 امریکی F-15 طیاروں نے شام میں یہ کارروائی انجام دی ہے۔ اگر ایران کی پراکسیز کے امریکی فورسز پر حملے جاری رہے تو امریکہ مزید ضروری اقدامات اٹھانے سے نہیں ہچکچائے گا۔ خبر کے مطابق شام کے ایک ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حملے میں 9 افراد مارے گئے ہیں جن کا تعلق ایران کی حمایت یافتہ تنظیموں سے تھا۔ واضح رہے کہ اس وقت شام میں 900 امریکی فوجی تعینات ہیں، جبکہ عراق میں 2500 سے زائد امریکی فوجی تعینات ہیں، اور یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کا تنازعہ پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل سکتا ہے اور امریکی فوجی اڈوں پر تعینات اہلکار ہدف بن سکتے ہیں۔ کل ہی شمالی عراق میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ ہوا۔ اس سے پہلے بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ممکنہ حملے سے متعلق سائرن بجا کر خبردار کیا گیا تھا، تاہم ڈرون حملے کی ذمہ داری عراقی اسلامی مزاحمتی تنظیم نے قبول کر لی ہے اور اس نے کہا ہے کہ امریکی فوجی اڈے پر 2 ڈرون حملے کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ کل صبح ایران کی حمایت یافتہ حوثی تحریک نے یمن کے قریب امریکہ کا ڈرون مار گرایا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے صرف زمینی اڈے نہیں ہیں، بلکہ امریکی فورسز نے مشرق وسطیٰ کے سمندروں میں بھی اڈے بنائے ہوئے ہیں۔ امریکی وارشپس سمندر میں پیٹرولنگ کرتے رہتے ہیں، جبکہ حال ہی میں امریکہ نے 2 بحری بیڑے اور ایک طاقتور ترین جوہری آبدوز بھی تعینات کر دی ہے۔ لیکن بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ کے پاس روسی ساختہ اینٹی وارشپ میزائل ہیں جو امریکی نیوی کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق ذرائع نے بتایا ہے کہ حزب اللہ کے پاس طاقتور روسی اینٹی وارشپس میزائل موجود ہیں جو امریکی جنگی جہازوں سے نمٹنے سے متعلق حزب اللہ کے سربراہ کی دھمکی کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حسن نصر اللہ نے گزشتہ ہفتے واشنگٹن کو اشارہ دیا تھا کہ حزب اللہ کے پاس خطے میں تعینات امریکی سمندری جہازوں کے خلاف کچھ خاص موجود ہے۔ حزب اللہ کے قریبی 2 ذرائع نے بتایا ہے کہ حسن نصر اللہ حزب اللہ کی اینٹی وارشپ میزائل صلاحیتوں کا حوالہ دے رہے تھے جو بہت زیادہ بہتر ہوئی ہیں، اور اس میں روسی ساختہ یا خونت میزائل بھی شامل ہے جس کی رینج 300 کلومیٹر یعنی 186 میل ہے۔ اگر یہ میزائل زمین سے فائر کیا جاتا ہے تو یہ کم اونچائی سے اپنے ہدف تک پہنچتا ہے، یعنی زمین سے 10 سے 15 میٹر اونچائی سے سفر کرتا ہوا ٹارگٹ تک پہنچ جاتا ہے، جس سے یہ ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہوتا۔ میڈیا اور تجزیہ کار ایک دہائی پہلے اشارہ دے رہے تھے کہ حزب اللہ نے یہ میزائل شام میں خانہ جنگی کے دوران صدر بشار الاسد کی مدد کے لیے حاصل کیا تھا، تاہم خود حزب اللہ نے کبھی بھی یہ ہتھیار رکھنے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ رائٹرز کے مطابق ایک ذرائع نے مزید بتایا کہ 2006 کے بعد حزب اللہ نے اپنی اینٹی وارشپ صلاحیتوں کو بہت بہتر بنایا ہے۔ اس میں روسی ساختہ یا خونت میزائل بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ خطے میں طاقت کا یہ توازن ہے، مگر اسرائیل رکنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ عارضی جنگ بندی کی امریکہ کی تجویز کو بھی رد کر رہا ہے۔ مگر پھر بھی امریکہ زور لگا رہا ہے کہ اسرائیل 3 دن کی جنگ بندی کے لیے راضی ہو جائے اور بدلے میں کچھ یرغمالی رہا ہو جائیں، جن میں امریکی یرغمالی بھی شامل ہوں۔ امریکی صدر اور امریکی وزیر خارجہ مسلسل اسرائیلی وزیر اعظم سے اس حوالے سے بات کرتے رہے ہیں۔ قطر میں مذاکرات جاری ہیں۔ خود امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے چیف ولیم برنز قطر پہنچے ہوئے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ولیم برنز CIA چیف بننے سے پہلے مشرق وسطیٰ میں سفارتی خدمات انجام دے چکے ہیں اور کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق دوحہ میں قطری وزیر اعظم، CIA کے چیف اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ کی اہم ملاقات ہوئی ہے، جس میں یرغمالیوں کی بازیابی اور جنگ میں وقفے سے متعلق بات چیت کی گئی ہے۔ اس خبر کی بنیاد پر توقع کی جا رہی ہے کہ تینوں فریقین کی اس میٹنگ کے نتیجے میں یرغمالیوں کی بازیابی کا عمل تیز ہو سکتا ہے۔ اب یہ پروسیس کیسے آگے بڑھتا ہے یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کا اب بھی یہ موقف ہے کہ عارضی جنگ بندی بھی اس صورت میں کریں گے کہ جب تمام یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا، جبکہ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کے زمینی آپریشن سے کئی دن پہلے 50 یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اسرائیل کی حماس سے تقریباً ڈیل ہو گئی تھی، مگر پھر اسرائیل نے زمینی آپریشن شروع کر دیا اور ڈیل ناکام ہو گئی۔ اسرائیل کا زمینی آپریشن اب بھی جاری ہے اور وہ غزہ کے مرکز میں پہنچنے اور غزہ کی پٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔
اسرائیلی فورسز کا دعویٰ ہے کہ اس وقت الشفا اسپتال کے قریب حماس کے ملٹری کوارٹر میں جھڑپیں جاری ہیں جو حماس کی انٹیلیجنس اور آپریشنل کارروائیوں کا مرکز ہے۔ خود اسرائیلی میڈیا کے مطابق زمینی آپریشن کے دوران اب تک 34 اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز شمالی غزہ کے لوگوں سے کہہ رہی ہیں کہ وہ جنوبی غزہ کی طرف چلے جائیں۔ اس کام کے لیے اسرائیل چند گھنٹوں کی مہلت دے رہا ہے، لیکن ساتھ ہی شمالی غزہ سے جنوبی غزہ کی طرف جانے والے قافلوں کو نشانہ بھی بنا رہا ہے، مگر پھر بھی ہزاروں لوگ شمالی غزہ سے جنوبی غزہ کی طرف پیدل یا گدھے گاڑیوں پر نقل مکانی کر رہے ہیں۔ مگر جنوبی غزہ میں بھی اسرائیلی بمباری جاری ہے اور وہاں کا کوئی علاقہ محفوظ نہیں ہے۔ کل جنوبی غزہ میں خان یونس کے علاقے میں بمباری سے 6 لوگ شہید ہو گئے، جبکہ 2 مساجد کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ صرف یہی نہیں، اسرائیل غزہ کے ساتھ ساتھ مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک میں بھی کارروائیاں کر رہا ہے۔ آج ویسٹ بینک میں جینن کیمپ پر اسرائیلی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے 10 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جبکہ 16 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا اور کئی گھنٹوں سے فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی ہیں۔ ویسٹ بینک میں مجموعی اموات کی تعداد 175 ہو گئی ہے اور سینکڑوں فلسطینی اب بھی گرفتار ہیں، جن کی تعداد 2000 سے زائد بتائی جا رہی ہے۔